آج کے یہ درس میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا جو طہارت کا بالخصوص وضو ہو، غسل ہو یا لباس کا دھونے کا تعلق پانی سے ہے۔ آج یہ مسئلہ آپ سمجھیں اور توجہ سے سمجھیں حاضرین و ناظرین محترم، کہ جب ہم جس پانی سے وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایسا لباس جو ناپاک ہو اس کو جب پاک کرنا ہے، وہ پانی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوتی ہے اور یہ اکثر گھروں میں ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے پانی پاک ہونا چاہیے، پانی پاک ہو، استعمال شدہ پانی نہ ہو۔ جس سے آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، وہ استعمال شدہ پانی نہیں ہونا چاہیے۔ استعمال شدہ مطلب فقہا نے جو لکھا ہے کہ آپ نے ایک نہانے کے لیے ٹپ بھرا یا کوئی بالٹی بھری، اب بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے ویسے اس کے اندر ڈال دیا سیدھا، اب وہ پانی جو ہے وہ استعمال شدہ بن چکا ہے۔ اس پانی سے اب وضو آپ کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں مائع مستعمل، یہ استعمال شدہ پانی ہے، یعنی یہ پانی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں طہارت دے سکے۔ اسی طرح لباس کا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ لباس ہمارا ناپاک ہوتا ہے۔ اب اکثر گھروں میں یہی ہے کہ واشنگ مشین کھولی اور سارے کپڑے اکٹھے اس میں ڈال دیے اور اس میں پانی ڈال دیا، سرف ڈال دیا، وہ چلتا رہا اور بس ٹھیک ہے، ہم نے اس کو دھویا، بظاہر اس کا میل کچیل صاف ہوتا ہے مگر وہ پاک نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے لیے ایک اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جتنے کپڑے کا حصہ جو ناپاک ہو اس کو پہلے باہر پاک کر لیا جائے، وہ غلاظت اس سے دور کریں۔ اگر نہیں کی تو اب وہ جو ایک غلیظ کپڑا جو ڈالا ہے اس کے ساتھ جتنے کپڑے بھی تھے وہ غلاظت پانی میں دھلی اور اسی پانی سے وہ کپڑے دھلے، تو اب وہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اور ناپاک کپڑا پہن کے اب ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، بظاہر وہ بڑا صاف ستھرا ہے، استری ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بڑا گڈ ویل ہے، مگر وہ گڈ ویل نہیں ہے وہ ناپاک۔ وہ صفائی میں اور طہارت میں فرق ہے۔ اصل میں مسئلہ اصل یہ ہے، ہمارے یہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی صفائی نصف امان، صفائی، بھائی صفائی طہارت ہے۔ صفائی کا مطلب بڑی چھوٹی سی بات ہے، اب کوئی بھی گندا پانی لیں، فرش پہ ڈالیں اور ویپر مار دیں، صاف تو ہو جائے گا۔ یہ کیا گارنٹی پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ پاک کرنے کے لیے پہلے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر وہی بات، پاک طہارت حاصل کرنے کے لیے جو پانی استعمال کرنا ہے اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ پانی ہی ناپاک ہے جس سے وضو کیا، غسل کیا، اپنے لباس دھویا، تو پھر آپ کو طہارت ہی نہیں ملی، چاہے آپ سمندر میں چھلانگے لگاتے پھریں، جہاں بھی کرتے پھریں۔ اسی طرح اصول مطلب کہ یہ بڑی جگہوں کے اصول ہیں، وضو جہاں کرنا ہے۔ بعض دفعہ مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی واش روم کے اندر ہی سارے معاملات ایک ہی جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اب اگر ایسے پانی سے وضو کریں جو ڈائریکٹلی آ رہا ہے تو چلو خیر کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس ٹب سے کیا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اب اسی میں وہ استنجا اور پیشاب اور حاجت کے معاملات اور وہی ایک لوٹا استعمال ہوتا رہا اور پھر اسی ٹب سے اٹھا کے آپ نے وضو کر لیا، اب یہ تو ممکن ہی کہ یہ تو کنفرم ہے کہ وہ تو استعمال شدہ پانی تھا۔ ہاں، ہاتھ پہلے باہر دھو لیں الگ سے پانی میں، دھونے کے بعد اگر اس ٹپ میں یا بالٹی میں ڈالیں گے پھر وہ مائع مستعمل نہیں ہے، پھر آپ اس سے وضو کریں، غسل کریں، آپ جو بھی کریں۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ اب پانی کی طہارت کیا ہے؟ پانی کا ایک اپنا رنگ بو ذائقہ ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ پانی کو استعمال کرتے ہوئے کیا دیکھیں؟ سب سے پہلے اس کا رنگ دیکھیں۔ اگر ایسا پانی جو چلتا، یعنی جیسے ندی نالوں کے اندر، اب اس کا ہم نے ججمنٹ کرنا ہو کہ وہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ عام تصور یہی چلتا ہوا پانی پاک ہے، چلتا ہوا پاک ہے۔ بھئی چلتا ہوا پاک، چلتا ہوا تو مطلب کہ شہر کے ندی نالوں میں جو گندے نالے ہیں ان میں بھی تو پانی تو چلتا ہی ہے، مگر وہ پاک تو نہیں ہے نا۔ دریا اور اس کے اندر فقہا نے ایک معیار رکھا ہے۔
اب معیار سن لیں، رنگ، بو، ذائقہ۔ پانی کا ایک اپنا رنگ ہے، مطلب پانی کا رنگ تھا سفید، اب اس کے اندر چلتا ہوا پانی کے اندر گندا پانی اتنا مکس ہوا کہ اس نے اس کا رنگ ہی بدل دیا، اب وہ پانی آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ دریا کا ہو، وہ نہر کا ہو، وہ جس چیز کا بھی ہو، یعنی اس کے پانی کے جو اپنا ایک رنگ تھا، گندا پانی ملا اور گندے پانی کے رنگ اس کے رنگ پر غالب آ گیا تو وہ پانی سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانی کا ایک اپنا مطلب اس کی بو ہوتی ہے، اس میں اتنا گندا پانی ملا کہ جب آپ نے سونگا تو اس میں سے غلاظت کی بدبو آ رہی تھی، چاہے وہ دیکھنے میں اس کا رنگ ٹھیک تھا، رنگ اس کا ٹھیک ہی تھا، مگر اس سے آگ غلاظت کی بدبو رہی تھی، تو پھر بھی وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اب ذائقے کا بھی اسی طرح، پانی پیتے ہوئے اپنا ایک ذائقہ ہے، نہر کے پانی کا اپنا ذائقہ ہے، نلکے کے پانی کا اپنا ایک ذائقہ ہے، دریا کے پانی کا جو نیچرل پانی اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اب جب اس میں وہ گندا پانی ملا ہے، اس نے اس کے ذائقے کو ہی ختم کر دیا ہے، تو وہ پانی آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے سے پہلے میرے بھائیوں جو ہے جس پانی سے آپ نے طہارت حاصل کرنی وہ پانی پاک ہونا چاہیے، وہ پانی پاک ہونا، جب پانی پاک ہوگا اور ایسا پاک جو خود پاک اور پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح لباس کی طہارت کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا ہر مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں بڑا استری ہو گیا اور دھو لیا اور لباس بڑا جی وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سنت کے مطابق اگر اس کو پاک کریں گے تو پھر وہ پاک ہے، جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اس کو طہارت دیں۔ ہمارے ہاں ڈرائی کلینر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بڑے شوق سے ڈرائی کلین دھوبیوں کو کپڑے دے آتے ہیں، اور وہ ان کے دھونے کا بھی سٹائل یہی، اب اس میں ناپاک کپڑے بھی ہیں، پاک کپڑے بھی ہیں، اور اسی میں جناب وہ ڈال رہے ہیں اور اسی میں جناب وہ چکر ہو رہا ہے، اور وہ آپ نے چاہے پاک کپڑے دیے تھے آپ کے واپس پھر ناپاک ہی پلٹے ہیں۔ اب دھوبی کو الگ سے تھوڑا ایک ایک کپڑے کی غلاظت دور کرے گا، اس لیے کم از کم جب دھوبی کو بھی دیں تو کم از کم کپڑوں کو پاک کر کے دیں۔ گھر کے اندر جب دھوئیں تو وہ جو ناپاک کپڑے اس کو پاک کریں پہلے، تاکہ باقی لوگوں پر وہ اثر نہ جائے۔ آپ نے اب جتنی بار وہ کپڑوں کا سوٹ پہن کے نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ تو سمجھتے رہے میں بڑی ٹھیک نماز ہوگی۔ تو اس لیے حضرات یہ مسائل تب آئیں گے جب ہم دین کو سیکھیں گے، دین کو ہم سیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ مسائل ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے بھائیوں مسائل سیکھو، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں دین کی، تو اللہ پاک ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق بخش دے۔